سر میں کوشچن کروں یا پھر آپ کے اگر کوئی کنفیوژن ہو، لائک آپ کہتے ہو کہ یہ حدیث کنفیوژن میں ہے، یعنی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے وہ حدیث، سو میں آپ کو اس سوال کا جواب دے دیتی ہوں اگر آپ کی کوئی آپ عالمہ ہیں، کنفیوژن۔ مفتی ہیں؟ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں اوکے، تو آپ کیسے جواب دیں گی اگر آپ عالمہ نہیں ہیں، مفتی نہیں ہیں، آپ جناب، کیسے میں جواب دیں گی؟ اسٹوڈنٹ ہوں، مدرسے کی اسٹوڈنٹ ہوں میں، اور مدرسے کے بی ایس اسٹوڈنٹ سی ہیں؟ کرنے کے بعد، جی بی ایس سی اوکے، کرنے کے بعد وہاں پر میں بھی پرفیکٹ. آپ یس۔ جواب دینے کے لیے آئی ہیں یہاں پہ، اور جواب آپ ریفرنس کے ساتھ کوٹ کر کے دیں گی، کریکٹ؟ وداؤٹ ریفرنس میں جواب نہیں لیتا، پتہ ہے نا آپ کو میری ریفرنس، اسٹریم کا. جی جی، ریفرنس کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ، جیسے ہمیں صحیح بخاری کی بہترین، کتاب جب تفسیر کے ہمیں ساتھ دی اور گئی نا، ریفرنس کے ساتھ بات کرنی ہے آپ نے، جی کریکٹ؟ جی، اوکے۔ بہترین ہو گیا. اوکے، آج کے ٹاپک پہ آپ سے بات کر لیتے ہیں، اینڈ لیٹس سی کہ آپ میرے اس چیز کا آنسر دے سکتی ہیں کہ نہیں دے سکتی ہیں. سب سے پہلے یہ جو تصویر آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے خانہ کعبہ کی، یہ سب سے پہلے کس نے بلڈ کیا تھا؟ اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو اگر میں یہ بتاؤں کہ میں نے ابھی مدرسہ جوائن کیا ہے، میں بی ایس سی اسٹوڈنٹ، سو آئی ایم ناٹ ان دین سو مچ اینڈ آئی ناٹ ناؤ اباؤٹ اٹ، تو یہ حضرت ابراہیم۔ اچھا، ابھی آپ نے اتنی کانفیڈنس سے آ کے مجھے کہا جو سوال کرنا کر لیں. میں نے آپ سے پہلا سوال کیا اور وہ بھی جی اتنا میجر سوال کیا، اینڈ یو جسٹ سڈنلی سیڈ کہ جی میں تو ابھی صرف اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے تو اب کا نہیں پتا ہے، میرے خیال میں شاید. یہ دیکھیں، کانفیڈنس اچھی چیز ہوتی ہے بہن، لیکن اگر آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے تو آپ آ کے مجھے کیوں کہہ رہی ہیں کہ میں آپ سے اوپن سوال کروں؟ آئی ایم ناٹ آسکنگ کہ آپ مجھ سے وہ سوال کریں جو آج اکارڈنگ ٹو ٹاپک لائک اس طرح سے ہے کہ آپ نے لگایا تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کے کانفلکٹ کے بارے میں، کہ یہ 5000 سال پہلے، یعنی یہ کس کا تھا کس کا نہیں. میں نے اس دن آئی تھی میں نہیں، میں نے آپ سے صاحب اسرائیل کے ٹاپک پہ بات ہی نہیں کی لائف ہے. میں، میں نے ابھی آپ سے پوچھا جی ہے، دیکھیں آپ میری بات کو گھماتی رہیں گی تو 10 دفعہ گھمائیں گی تو میں گھما کے آپ کو واپس لے آؤں گا. I just asked you the utmost simplest question in the history of utmost simplest questions کہ یہ جو ابراہیم کعبہ اینڈ ہز ہے، سن اسماعیل. یہ جو کعبہ ہے، یہ سب سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ فرسٹ اگر آپ پوچھ رہے تو فرسٹ تو ہماری ان اسلامک ہے کہ ابراہیم نے، تو جو ابراہیم اینڈ اسماعیل نے کنسٹرکٹنگ دا کعبہ کیا تھا، ٹھیک ہے. تو آدم دا جو ہے فرسٹ وہ پریئر کہاں کنسٹرکشن جو کر رہا تھی تھا؟ نا، نہیں وہ میں وہاں فرسٹ کنسٹرکشن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جب دنیا میں سب سے پہلا ایک گھر تھا اللہ کا، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام نے بلڈ کیے، ٹھیک ہے. اوکے، وہ کدھر تھا؟ پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ سے کنسٹرکٹ وہ کرنا، کدھر یعنی تھا دوبارہ بنانا، پھر حضرت، ہاں بہن؟ حضرت آدم والا گھر کدھر تھا؟ پروفٹ. دیکھیں میری بات سنیں، جو فرسٹ کنسٹرکشن تھی نا خانہ کعبہ کی، وہ ڈن بائی جی، حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے. کس جگہ پہ؟ پھر مسلم کا جو بلیو ہے نا کہ وہ حضرت ابراہیم نے اور بہن کس اسماعیل جگہ نے پہ؟ بہن آپ کے پاس ہیڈ فون بھی ہے نا، کہ آپ کو میری آواز بھی آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اوکے. حضرت آدم نے فرسٹ ٹائم جو اللہ کا گھر بنایا تھا وہ کدھر بنایا تھا؟ حضرت آدم نے کعبہ یا سعودیہ از سم تھنگ. یعنی کہ یہی والا کعبہ حضرت آدم نے بنایا تھا سب سے پہلے، کریکٹ؟ یس. بہترین ہو گیا، چلے شکر ہے کہ آپ نے تائید کی. بہترین. حضرت نوح آئے، اوکے، جب حضرت نوح آئے ان کا سیلاب آیا، یہ کعبہ ٹوٹ گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہ سیلاب میں یہ کعبہ ٹوٹ گیا؟ نہیں. نہیں ٹوٹا تھا. حضرت نوح علیہ السلام، آپ مجھے بتائیں حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کہاں رہتی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب میں یہ کعبہ ٹوٹا تھا کہ نہیں ٹوٹا تھا؟ سمپل کوشچن ہے. نہیں. اوکے، تو جب حضرت ابراہیم آئے تو ان کو تو ایک کعبہ بنا بنایا پھر ملنا چاہیے تھا، انہوں نے کیسے دوبارہ بنا لیا اگر یہ سیلاب میں ٹوٹا نہیں تھا؟ تو آپ کس اسکالر کو مانتی ہیں اور کس اسکالر کے ریفرنس سے مجھے دکھائیں گی کہ حضرت نوح کے سیلاب میں خانہ کعبہ نہیں ٹوٹا تھا؟ پک اینی اسکالر. میں آپ نے کہا کہ آپ مجھے تفسیر سے دکھائیں گی، حدیث سے دکھائیں گی، آپ نے مجھے کہا تھا ریفرنس آپ دیں گی، تفسیر کا، حدیث کا، ان ساری چیزوں کا حضرت نوح علیہ السلام کی ریفرنس کھولیے اور مجھے بتائیں قرآن کی آیت چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 96، اس میں اللہ کہتا ہے آدم نے یہ سب سے پہلا کعبہ بنایا تھا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے. جب جی قرآن کی اگلی آیت، وہ اب آپ مجھے دیں گی، میں نہیں دوں گا، بیکاز ناؤ آپ نے اپنے آپ کو اسکالر کلیم کیا ہے، اسٹوڈنٹ آف دا اسکالر کلیم کیا، مدرسے کا اسٹوڈنٹ کلیم کیا ہے، اور میں آپ سے بیسک اے بی سی ڈی پوچھ رہا ہوں اس وقت. میں نے آپ سے فلسطین نہیں پوچھا، اسرائیل نہیں پوچھا، میں نے آپ سے کوئی فقہ کی چیز نہیں پوچھی، میں سمپل اے بی سی ڈی پوچھ رہا ہوں جو کہ مدرسے میں جانے والے ہر اسٹوڈنٹ کو کم از کم پتہ ہونی چاہیے، اور پتہ ہوتی بھی ہے کہ پہلا دفعہ یہ گھر کس نے بنایا، کب ٹوٹا، کس نے ری بلڈ کیا،
کیوں سیلاب میں ٹوٹا وغیرہ وغیرہ. سمپل باتیں پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ مجھے ریفرنس کے بغیر کوٹ کری جا رہی ہیں. حضرت نوح کے سیلاب میں اگر کعبہ نہیں ٹوٹا تو مجھے دکھائیں کس نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت نوح کے سیلاب میں کعبہ نہیں ٹوٹا تھا. آپ کی آواز مجھے نا صحیح سے نہیں آ رہی. آپ کبھی مجھے آپ کی آواز میں پتہ ہے کیا آتی ہے, کبھی لوت آتا ہے کبھی نو آتا ہے, تو وہ میں اس طرح سے ڈسٹریکٹ ہو رہی ہوں کہ آپ لوت کہہ رہے ہو حضرت نو کہہ رہے ہو. دیکھیں سیلاب نوح کے اسپیلنگ زمانے میں آیا تھا کہ لوط کے زمانے میں آیا تھا؟ وہ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا, لوط علیہ تو السلام پھر کے میں زمانے میں لوط کیوں نہیں آیا بولوں گا؟ تھا. جب سیلاب آیا ہی نوح کے زمانے میں ہے تو آپ کو میری آواز جیسے بھی آیا آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ نہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کے پروناؤنس نو ہونے, NOAH ہمارے نو ہے, تو آپ NUH والا بہن بول رہے ہو تو آپ لوط میرا کے سمجھے. زمانے میں کوئی ہاں سیلاب آیا تھا؟ لوط کے زمانے میں کوئی سیلاب آیا تھا؟ نہیں, تو وہ تو اس لیے میں نے پھر بولا ہے کہ نہیں, میں نے تبھی آپ کو جواب میں اوکے کہا, آپ نے کہا کہ اچھا لوط کے بات زمانے سنیں میں. بات سنیں جلیبی کم. جی حضرت نوح کے زمانے میں جو سیلاب آیا تھا اس میں کعبہ ٹوٹ گیا تھا کہ نہیں؟ جی ٹوٹا تھا. بہترین. حضرت ابراہیم نے دوبارہ کعبہ بنایا تھا کہ نہیں؟ بنایا تھا. اس کے بعد آپ کے جتنے بھی انبیاء آئے وہ اس کعبے کا وزٹ کیے کہ نہیں؟ کیے, جیسے نماز حضرت اس محمد کعبے صلی کی اللہ طرف علیہ رکھ وسلم کے نے. پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ نماز آپ کے تمام انبیاء کے اوپر تھی نا لازم. جی سارے انبیاء کدھر نماز پڑھتے تھے؟ اسی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہی نا. ہاں بہترین. آپ کا محمد آ گیا آخری نبی عیسیٰ کے ہاں مرنے کے 600 سال بعد, کریکٹ؟ جی. بہترین. مجھے بتائیے آپ کے نبی کو پتا نہیں تھا کہ ہر نبی خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتا رہا ہے؟ ہر نبی نے خانہ کعبہ کو بلڈ کیا, وہ پکڑ کے ہوں مجھے بتائیں کہ اسرائیل کی طرف رک کر کے نماز کیوں پڑھنا شروع ہو گیا؟ اچھا, یہ آپ نے کہاں پہ پڑھا ہے کہ اسرائیل کی طرف یعنی نماز پڑھ کے؟ پہلا قبلہ کون سا آپ کا؟ پہلا قبلہ ہمارا جو ہے نا بیت المقدس ہے, اوکے الاقصی. وہ ٹھیک ہے, کہاں پہ ہے؟ پھر جو وہ جیروسلم اکارڈنگ, میں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ ایک ہاں سیکنڈ ایک سیکنڈ, وہ جیروسلم میں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ وہ یروشلم میں, یعنی جو یروشلم اوکے کے اندر یروشلم جو سٹی کا بیت نام ہے, اور الاقصی. یروشلم کی کنٹری کا نام کیا ہے؟ اسرائیل. ناؤ ونس اگین, جب اچھا محمد آیا وہ 600 سال بعد, عیسیٰ کے مرنے کے 600 سال بعد آیا, وہ سیدھا اسرائیل کی طرف جیروسلم کی طرف رک کر کے نماز کیوں پڑھنا شروع ہو گیا؟ جبکہ آپ کے ابھی سٹیٹمنٹس کے مطابق آدم سے لے کے آخری نبی تک سب نے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے. یہ اینڈ محمد آپ سیدھا کو یہ اسرائیل بھی کی طرف کیوں چلا گیا؟ دیکھیں, اکارڈنگ جو ہمارا جو فرسٹ قبلہ ہے نا, وہ ہمارا بیت المقدس ہے, ٹھیک ہے, جس کو جی وہ مجھے الاقصی پتا, کہا یہی جاتا تو ہے. کوشچن ہے فرسٹ میرا آپ سے. قبلہ جو مجھے ہے, سوری ہاں نہیں چاہیے, مجھے یہ چاہیے کہ وہ ادھر رک کر کے ہاں, نماز کیوں پڑھنا شروع ہو گیا جبکہ سارے انبیاء نے اب میں خانہ وہی کعبہ کی بتا طرف رہی ہوں رک کر کے نماز کہ پڑھی ہے. جب ان سے پہلے یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی نا, یعنی اس سے پہلے نا انہوں نے, جیسے فار ایگزامپل وحی نازل ہوئی تو اس ٹائم وہ کبھی بھی نماز جو تھے وہ الاقصی مسجد کی طرف نہیں پڑھتے تھے, وہ جب بھی نماز پڑھتے تھے مکہ میں پڑھتے علیزے سنیں, تھے. جی میری بات جی. سنیں. وہی نازل ہوئی, اس کے ہوں فوراً بعد نماز نہیں آئی, کئی سالوں کے بعد آئی, کریکٹ؟ وہی میں آپ کو, پرفیکٹ. ہاں وہی سنیں میں میری بات آپ کو بول سنیں, رہی ہوں. میری بات سنیں, صرف مجھے پوری کہانی نہیں چاہیے, مجھے آپ سے سیرت النبوی نہیں سننی. آپ نے کہا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ جواب دیں گی. میرا سمپل کوشچن یہ ہے کہ جب نبی کے اوپر نماز اتری, اس نے نماز جو ہے جیروسلم کی طرف رک کر کے کیوں پڑھنا شروع کر دی؟ سمپل کوشچن, آنسر دیٹ کوشچن. وہی میں وہی آپ کو اتری سمجھا رہی ہوں. بہن, میں نے ہاں سمجھا ہاں ہوا ہے, میں نے پڑھا ہوا ہے, وہی کب اتری کب نہیں اتری یہ سارا میں نے پڑھا ہوا ہے. مجھے مدے پہ آ کے بات کریں, پچھلی کہانی نہیں چاہیے مجھے. اچھا, تو میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ بہت سے حدیثیں ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تھے وہ الاقصی مسجد کی طرف اس لیے کر کے پڑھتے تھے کہ جب وہ معراج پر گئے تھے تو وہ فرسٹ ٹائم تھا ان کا کہ انہوں نے الاقصی مسجد کے اندر 2 رکعت نفل پڑھی, پھر اس کے بعد ڈوم آف دی راک سے, یعنی وہاں سے جو ہے نا وہ معراج کی واقعی یعنی یہاں سے بہترین سٹارٹ ہو ہوا گیا. تھا. ڈوم تو آف دا راک گوگل جی پہ سرچ کریں, وین واز ڈوم آف دا راک بلڈ, پلیز سرچ کیجئے گوگل پہ, وین نو, واز ڈوم آف دا راک بلڈ. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ڈوم آف دا راک اس زمانے میں, اب میں آپ کو بتاؤں, اس زمانے میں یہ ایک پلین ایریا یعنی الاقصی مسجد ہوا کرتے, لیکن یہ جو آپ ڈوم آف دی اوکے, راک کا کہہ رہے ہیں نا رائٹ کہ یہ آن دا وہ گوگل, یلو کلر کا رائٹ ٹاؤن. آن دا گوگل, گوگل پہ رائٹ کریں ڈوم آف دا راک کے ساؤتھ میں جو مسجد الاقصی ہے وہ کب بلٹ ہوئی؟ اچھا میں ابھی کرتی ہوں. 638 AD کے اندر. محمد صاحب کی وفات ہو رہی ہے 632 کے اندر. ان کے مرنے کے 6 سال کے بعد جب آپ کے خلیفت نے مسجد الاقصی وہاں پہ جا کے بلڈ کی, جیروسلم کو فتح کیا, اس کے بعد جا کے مسجد الاقصی بنی. اس سے پہلے تو مسجد الاقصی تھی نہیں ہسٹری کے میپ کے اوپر. 05 CE, ٹھیک ہے, 705 CE.
جی محمد 632 میں مر رہے ہیں. 705 سی کے اندر آپ کا ڈوم آف دا راک کمپلیٹ ہوا تھا. 696 کے اندر ڈوم آف دا راک آدم سٹارٹ ہوا تھا. آپ 705 سی کے اندر آپ کا ڈوم آف دا راک کمپلیٹ ہوا تھا. میں پوچھ رہا ہوں ڈوم آف دا راک کے ساؤتھ میں جو مسجد الاقصی ہے جو کہ براؤن کلر کی گنبد ہے جو کہ چھوٹی مسجد ہے وہ کب بنی تھی؟ 638 سی کے اندر. اب گوگل آپ پہ کو میں سرچ کرتے جائیں آپ کو ملتا جائے گا. آپ کو میں دے رہی ہوں ڈیٹیل, یہ آپ سنیں. مسجد الاقصی was second masjid to be the built on the earth by Adam. Adam built Masjid al-Aqsa 40 ایک years سیکنڈ, یہ کہاں after پہ he کہاں سے built پڑھ رہی ہیں آپ؟ the کس Kaaba. آرٹیکل سے پڑھ رہی ہیں؟ مجھے آرٹیکل نہیں چاہیے, مجھے آرٹیکل نہیں چاہیے. آئی ڈونٹ مجھے نیڈ این آپ آرٹیکل. آرٹیکل, کس کہاں پہ لکھا ٹھیک ہے؟ ہے, یہ میں آپ کے سامنے آپ کے گوگل سے نکال رہا ہوں. آپ نے مجھے خود بولا ہے کہ آپ گوگل سے ارے نکالے تھے. مجھے ہسٹری اینڈ آرٹیکل نہیں چاہیے, امپورٹنس نہیں. آرٹیکل بہت سارے ہیں. 638 میں بنی عمر کے خلافت کے اندر. اچھا اچھا, خانہ کعبہ کب بنا؟ بھائی خانہ کعبہ محمد نے بنایا. خانہ کعبہ محمد نے بنایا تو آدم علیہ السلام جی نے کیا بنایا؟ وہ آپ نے بولا تھا, میں نے مان لیا تھا. یہ دیکھیں ڈیورنگ دا رول آف راشد خلیف عمر 634 to 644 اور دا امید خلیف مروان, اس ٹائم کے اندر الاقصی ماسک بن رہی ہے. ناؤ کوشچن از, آدم سے لے کے اینڈ تک ہر کسی نے خانہ کعبہ بنایا. ابراہیم جو ایجپٹ میں تھا اس کو آپ نے نکال کے آل دا وے ڈاؤن ادھر ڈال دیا. اسماعیل کے ساتھ ادھر آیا, اس نے خانہ کعبہ دوبارہ بلڈ کیا. آپ کا محمد اس نے نماز پڑھتے پڑھتے سیدھا جروسلم کا رخ کیوں کر لیا؟ مجھے یہ صرف سمجھنا ہے کہ آپ کے سارے انبیاء جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف آتے رہے, یہ محمد شروع صحیح. میں جروسلم کی طرف کیوں چلا گیا؟ یہ بتائیں مجھے. ابھی میں آپ کو اس کا ہی نکالتی ہوں, رکے نکالتی ہوں. Why did Muhammad pray to masjid؟ اچھا اگر آپ نے ابھی گوگل پہ سرچ کر کے نکالنا ہے نا تو آپ پھر بیک اسٹیپ پہ جائیں, میں باقی نہیں, لوگوں وہ سے میں بات آپ کے لیے اس لیے نہیں, بہن وہ میں بات سنیں. آپ کے لیے اس لیے, جی ارے اس بہن لیے بات سنیں. نکال رہی ہوں. نہیں مجھے, میں بولے بتاؤں آپ کو, یہ جو آرٹیکلز ہیں نا یہ میں نے بھی پڑھے ہوئے, رائٹ. مجھے آرٹیکلز نہیں چاہیے, مجھے مسند آپ کو میں آرٹیکل نہیں صحیح. دے رہی. میرے پاس ابھی بہن اگر حدیث دیکھے, اگر میرے پاس حدیث ہوتی تو ڈیفینیٹلی میں آپ کو ابھی دیتی. میں ابھی علیزے مدرسے میں نہیں, میں اپنے علیزے گھر پہ سنیں, بیٹھی ہوئی ہوں. آپ گھر سنیں میری بات, آپ میوٹ کریں, سرچ کریں. جب آپ کے پاس اوتھینٹک چیز آ جائے گی جس میں کوٹیشن کوٹ ریٹن ہوگا, انمیوٹ کرنا اور بولنا. اس سے پہلے ذرا میوٹ کر لیں تاکہ میں باقی لوگوں سے بات کروں. بیکاز مجھے پتا ہے کہ جو آپ آرٹیکل پڑھیں گے اس کا میرے پاس ریبٹل موجود ہے. مجھے آرٹیکلز نہیں چاہیے. آئی نیڈ ایویڈینس, کون سی صحیح حدیث ہے اور وہ کس چیز کو کہہ رہی ہے, اور مجھے پتا ہے کہ وہ کیا کس کو رہے ہیں, اور میں وہاں تک آپ سے جانا چاہتا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں آپ ایک دفعہ پڑھ لیں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ آدھی آدھی بات کروں یہاں پہ. آپ کو میری بات سمجھ لگی؟ آئی وانٹ یو کہ جی آپ مفصل طریقے سے پڑھیں, ٹھیک ہے, کمپلیٹ طریقے سے پڑھیں, ریفرنس کو نکالیں, نکال کے اس کو ویلیڈیٹ کریں اور ایک ویریفائی کریں, منٹ, اور پھر آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں. آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں. جہاں تک یہ حدیث ہے, نیریٹڈ بخاری کی حدیث ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بخاری کی حدیث میں یہ کہا ہے کہ مجھے, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے چوز کیا گیا ہے الاقصی مسجد کے لیے. مطلب کوئی بھی اور پروفٹ, جیسے آپ کو اب میں بتاتی ہوں کہ اب آپ کو اللہ چوز کرے گا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور پھر آپ سے کوئی سوال کرے گا کہ آپ نے کیوں یہ کیا اور دوسروں کو کیوں نہیں چوز کیا. سو اس پر آپ کیسے آپ دوسروں کو نہ سکتے وہ ہو, جو کہ آپ حدیث ہے وہ کیسے ہرا نکال کے لے کے سکتے آئے ہو. میرے پاس, وہ حدیث نکال کے میرے پاس لے کے اچھا, آئے ود نمبر. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر عمر جو ہے وہ اللہ سے بڑا ہے, کیونکہ اللہ نے محمد کو چوز کیا ادھر رک کر کے نماز پڑھنے پہ, اور عمر کے کہنے کے اوپر آپ نے اپنا رخ بدل لیا اور کر لیا اس سائڈ کے اوپر. یہ بھی آپ نے تفسیر میں پڑھا ہوا کہ عمر کے کہنے کے اوپر, کہ عمر کے عثمان, عمر میں ویریفائی کر لوں کہ کس کے کہنے کے اوپر تو چینج آف دا ماسک ہو گئی. تو پھر کیا کریں؟ اچھا, ایک بندے کے کہنے کے اوپر اللہ نے مدعا بدل دیا اپنا, اللہ نے چوزن طریقے کو بدل دیا ایک عمر کہنے کے اوپر. آپ مجھے حدیث بتائیں کون سی حدیث تھی یہ آپ جو بول رہے ہیں. آپ نے پہلے اپنی حدیث دکھانی جس کے ریبٹل میں آپ کو میں دوں گا. میں آپ کو پہلے کیوں دوں؟ پہلے آپ اپنی حدیث تو دینا. ٹھیک ہے, ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی, اس کے اوپر تو بات ہی نہیں ہوتی. میں بھی آپ کو بخاری کے کیس بخاری دوں گا. مجھے بخاری کی حدیث نمبر دے جو آپ نے بولی ہے, میں پھر آپ کو اپنی حدیث نمبر دے دوں گا, خود پڑھ لیجیے گا. ونس اگین ریڈ اینڈ اسٹڈی, ڈونٹ گو اینی ویئر. ریفرنس سے بات کرنا, میں آپ سے بات کرتا ہوں. آئی لو پیپل جو کہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آپ جیسے اسٹوڈنٹ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو پڑھیں تاکہ آپ اس کتر پنتی سے باہر نکل سکیں. ٹھیک ہے, سو میوٹ کیجئے اور اسٹڈی کیجئے, اینڈ وین یور ٹائم وین یو ہیو اسٹڈیڈ مجھے بتائیے. میرا تو ٹاپک ہی آج کا ہی ہے, میں آپ کے ساتھ گھنٹوں بات کرنے کو تیار ہوں. سو پلیز میوٹ یور سیلف اینڈ اسٹڈی اینڈ دین لیٹ می نو وین یو آر ڈن. تھینک یو. آلرائٹ گائز, تھینک یو سو ویری مچ. 2000 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. آج کا ٹاپک بہت مزے کا ٹاپک ہے.
اور یہاں پہ ہم ہسٹری بھی دیکھیں گے, اسلام بھی دیکھیں گے, اور ہم سارا کچھ دیکھیں گے, اور آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ میرا آج کا ٹاپک کیا ہے, اسرائیل ورسز فلسطین یا مسجد اقصی ورسز ٹیمپل. ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور آپ لوگوں کو پتہ لگے گا چیز کہاں پہ جاتی ہے اور کس طریقے سے بیٹھتی ہے. عزیزہ جی ہمارے ساتھ آئی ہیں, بہت اچھی اسلامک خاتون ہے, آئی لو ویمن, جو کہ آ کے بات کرتی ہیں, اور اٹ از این awesome 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 ڈسکشن. مجھے بہت مزہ آ رہا ہے, اگر کسی کو مزہ نہیں بھی آ رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے بہت مزہ آ رہا ہے بیکاز یہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے, اور مجھے پڑھی لکھی لیڈیز سے بات کر کے یا پڑھے لکھے جینٹ سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے. میری تمنا پوری ہوتی ہے جب ایک پڑھا لکھا بندہ آ کے بات کرتا ہے. I love educated people. I love people جو کہ اچھے احسن اور ریفرنس کے ساتھ بات کرنا پسند کرتے ہیں. I love them. Thank you so very much. علیزہ جی آپ کا پلیز آپ اسٹڈی کریں اور مجھے بتائیے when you are ready. 1 hour later. لیکن ابھی ہم چونکہ واپس علیزہ جی اپنا ریسرچ کر کے واپس آ گئی ہیں, تو ہم ان کے ساتھ ذرا واپس اس مدعے پہ چلتے ہیں, پھر یہاں پہ آئیں گے کیونکہ یہ اسلامک یونیورسٹی سے پڑھ رہی ہیں, مدرسے سے پڑھ رہی ہیں, تو ہم ان کے ساتھ ان کے بارے میں بات کریں گے. جی مس علیزہ ویلکم بیک. میں نے سرچ کیا, آپ نے کہا تھا کہ الاقصی مسجد جو ہے وہ کب کنسٹرکٹ کی. میں نے آپ کے لیے یہاں پہ ریسرچ کیا, یہ ایک حدیث ہے. یہ ہے کہ ابو در reported and بہن that he بہن asked حدیث the نمبر, Prophet Muhammad sallallahu بہن alaihi wasallam, حدیث O نمبر, messenger of Allah, بہن which ہیلو mosque was. ہیلو حدیث نمبر حدیث نمبر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3366, اور سملر حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کی کوئی 520 بات نہیں, ایک اور ابن کھولیں گے, ماجہ ایک کی کھولیں گے, 753. ایک بہن ایک کھولیں گے, صبر ٹھیک صبر. 3366 ویٹ, باری باری. جی بہن یہ آپ کے پاس آ گئی. کہ کون سی مسجد جو ہے وہ پہلے بلڈ کی گئی, اقصی ان یروشلم. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اقصی مسجد. پھر جی انہوں نے جواب دیا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ پھر سیکنڈ مسجد جو بلڈ کی گئی تھی وہ یروشلم میں, الاقصی. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے اوکے سوال کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کتنا ٹائم پیریڈ لگا سیکنڈ مسجد کو کنسٹرکٹ کرنے میں, تو انہوں نے جواب دیا 40 ایئرس. ٹھیک ہے, پھر بہترین. آپ نے جب یہ سوال مجھ سے پوچھا کہ کتنا, تو پھر میں نے بھی آپ کو کہا کہ 40 ایئرس, یعنی جو اوکے خانہ کعبہ ہے 685 میں کنورٹ مطلب کنسٹرکٹ ہوا, اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے 715 سی ای میں الاقصی مسجد اوکے, کنسٹرکٹ کی تھی. 750 سی ای کے اندر الاقصی مسجد بنی. آپ کے مطابق حضرت آدم نے 715 حضرت آدم نے 7 حضرت آدم نے 750 سی 15. ای میں 15 سی ای میں مسجد الاقصی بنائی حضرت آدم نے. جی بہترین. اس کا مطلب ہے آپ کے حضرت آدم آج سے صرف اور صرف 1300 سال پہلے آئے تھے, رائٹ؟ نہیں, حضرت یہ آدم نے اس آپ یہ دنیا کی دیکھیں نا پوری. حدیث میں کیا لکھا گیا ہے, یہاں حدیث میں لکھا گیا ہے کہ جی میں ہیلو بہن وہی پوچھ رہا ہوں نا, اس کا مطلب حضرت آدم جو ہے 1300 سال پہلے آئے تھے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ جب مکہ کب بنائی گئی تھی. اچھا مجھے بتائیں یہاں سے یہ جو جتنے آپ کو 85 سے 715 کے سال گزر گئے اس بات پہ. بہن میں یہی تو پوچھ رہا ہوں, سی کا مطلب پتا ہے, سی اصل میں آپ کو بتاتا ہوں, اس وقت سیکولرزم نے ہماری ڈیٹس کو چینج کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اصل میں ڈیٹس اور کیلنڈر چلتا تھا بی سی اور اے ڈی سے. اے ڈی کہتے ہیں ایناڈومی, ڈے آف دا لارڈ. بی سی کہتے ہیں بیفور کرائسٹ. ٹھیک ہے, سیکولرزم ان دا ویسٹ نے ایک بہت بڑا پرابلم کیا کہ انہیں کرائسٹ سے نفرت ہے obviously. تو 2000 سال سے بی سی اور اے ڈی چلتا آ رہا ہے, بیفور کرائسٹ اینڈ ایناڈومی. انہوں نے اس کو کہا کہ یار کامن ایرا اینڈ بی سی ای بیفور کامن ایرا میں چینج کر دیں. اور آپ جیسے لوگ ہیں جنہوں کو ابھی اس قسم کی چیزوں کا نہیں پتا, وہ ان چیزوں کے اوپر زیادہ نظر ثانی نہیں رکھتے, آپ لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہا سی کیا ہے. سی ای اصل میں اے ڈی ہے جس کی نیو ریپرزینٹیشن سی ای ہے. اوکے, اے ڈی ایناڈومی, جس کو آپ لوگ عام زبان میں کہتے تھے آفٹر ڈیتھ, حالانکہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے, اٹ از ایناڈومی. اینڈ بی سی ای بیفور کرائسٹ. تو لہٰذا جب آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ مسجد اقصی 715 میں آدم نے بنائی, سی ای وچ مینز اے ڈی, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایناڈومی یعنی کرائسٹ کے 715 سال کے بعد حضرت آدم نے یہ بنائی. So a common era is basically a representation of AD in the new secular world. تو آپ مجھے بتانا چاہ رہی ہے کہ حضرت آدم جو ہیں وہ 715 سی میں مسجد اقصی بنائی, تو آپ کے حضرت آدم 715 سی میں آئے تھے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے ان کی عمر یعنی جب وہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی نا, ان کی عمر 930 ایئرس تھی. ٹھیک ہے,
جب 930 ایئرس تھی تو انہوں نے سب سے پہلے، جیسے آپ نے مجھے سب سے اسٹارٹ میں پوچھا کہ انہوں نے سب سے پہلے کون سی چیز بنائی تھی اس دنیا میں آ کے، تو میں نے آپ سے بولا کہ خانہ کعبہ. تو خانہ کعبہ یعنی آپ پہلے میں نے کہا ریکنسٹرکشن جو تھی وہ حضرت اسماعیل اور ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ٹھیک ہے والد نے کی تھی. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 685 پر یعنی جو تھی وہ اور 715 یہ آپ کو بتا دا بہت پیریڈس آف خلیفہ. تو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک شخص جو 930 تک ایئرس تک جی رہا ہے اس دنیا میں گیا ہے، تو وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ حضرت یہ جو صحیح بخاری کے حدیث میں نے بتایا 3366 اس میں کہا ہے کہ خانہ کعبہ کے یعنی 40 سال بعد الاقصی مسجد جو ہے وہ بنائیں گی. تو آپ کے خیال میں آدم نے ہی یہ بنائی ہے 715 سی میں؟ جی جی. بہترین. آپ بہن کو میں ایک آپ کو بات ایک بات بتائیے بتاؤں، وہ والی. نہیں ایک سیکنڈ رک جائیں، پاز. میں بہن آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہوں، مدرسے سے باہر نکل کے نا تھوڑی سی نان مدرسہ ایجوکیشن بھی لے لیں. حضرت آدم اچھا 0 سی ای میں پیدا نہیں ہوئے تھے کہ وہ 930 سال کے ہوں اور 715 سی ای میں بنا لیں. کیونکہ بہن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اچھا آپ کے پیارے نبی محمد جو ہیں وہ 632 سی ای میں مر گئے تھے. تو کیا حضرت آدم جو ہیں وہ حضرت محمد کے ساتھ ساتھ تھے؟ کتنی بچوں والی بات کر رہی ہیں بہن، آپ کو ڈیٹ میں نے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہیں اور آپ مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں. لوگ آپ پہ ہنس رہے ہیں اس وقت لائیو چیٹ میں کہ یعنی آپ جی 0 سی کو ہاں سمجھ رہی ہیں آدم کی پیدائش. میں آپ کو اچھا آپ مجھے بتائیں نا حضرت آپ کب پیدا ہوئے تھے؟ ارے میں کیا بتاؤں، آپ مجھے کہہ رہی ہیں حضرت آدم 930 سال کے تھے تو 715 میں وہ مسجد اقصی بنا سکتے تھے. دس از یور اسٹوپڈ آرگیومنٹ. بہن کیا کر رہی ہو؟ آپ کے اچھا آپ کے بک میں لکھی ہوئی نا گنیز 5 بک آف جنریشنز آف آدم میں لکھی گئی ہے یہ بات. دیکھو 930 سال کا اگر آدم تھا جو کہ آپ بتا رہی ہیں مجھے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا 0 سی میں پیدا ہوا تھا؟ محمد کے ساتھ ساتھ تھا وہ؟ ضروری تو نہیں ہے، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے دنیا کا بنی تو پھر ایک دم حضرت آدم علیہ السلام کو 0 سے او اسٹارٹ مائی کیوں گاڈ. ادھر چھوڑ دیا تھا. میں نے یہ تو تو نہیں اس کا کہا. مطلب ہے کہ 0 سی میں دنیا بنی تھی آپ کے مطابق؟ تو میں نے یہ تو نہیں کہا آپ سے کہ میں نے آپ کو دنیا اوکے دنیا کو شکر ہے. بنی ہوئی کتنے. آپ کا آرگیومنٹ یہی ہے اصل میں. آپ تو تو آپ انسان سب سے پہلے 0 سی میں آیا تھا. میں نے آپ کو یہ ہیلو نہیں بولا بہن. کہ انسان جو ہے نا 0 سی میں انسان، ہے. اوکے، آپ کے مطابق انسان اس دنیا میں کب آیا؟ وہ تو حضرت پہلے انسان تو حضرت آدم تھے. کب آئے تھے؟ 0 سی میں؟ نہیں، اوکے، کب آئے تھے بہن؟ بٹوین 9800 اینڈ 9700 ایئرز اوکے، تو اگو. یہ اب آپ نے گوگل کیا ہے. اوکے، تو ہاں وہ سی آف میں کیا کورس بنے آئی گا؟ گوگل اٹ. گوگل کیا اب آپ نے. لو جی بھائی لوگوں، پرابلم یہ ہے کہ ہماری بہن ہمارے پاس آ تو گئی ہیں اور انہوں نے تھوڑی سی مدرسہ سے تعلیم تو لے لی ہے، لیکن ان کو امب کا پتہ نہیں ہے دنیا میں یہ ڈیٹ سسٹم اور ایئر سسٹم کیسے چلتا ہے. چلے بہن ان سب چیزوں کو چھوڑیں، آپ مجھے سمپل سی بات بتائیں، آپ کے حضرت محمد کب پیدا ہوئے؟ گوگل کریں. 572 سی میں، رائٹ؟ گوگل کر کے بتائیں مجھے. 571 571 571. بہترین. آپ نے اپنی بہن سے پوچھا، انہوں نے پیچھے سے آپ کو آواز دی. گوگل کر رہی ہیں وہ، بہترین. اب مجھے بتائیں آپ کے حضرت محمد مرے کب؟ اپنی بہن ہاں سے پوچھے، گوگل کر کے بتائیں آپ کو کب وفات ہوئی ان کی. کب وفات ہوئی ان کی؟ 6 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 632 میں. وفات کب ہوئی؟ جی گوگل ایک کریں، منٹ گوگل میں کریں، بتا دوں. گوگل کریں. گوگل کرو. 632 سی ای. 632 بہترین. اچھا بہن 632 پہلے آتا ہے یا 632 715؟ بہترین. 632 تو آپ کے محمد صاحب کو مرے ہوئے تقریباً 80-90 سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد مسجد اقصی بن رہی ہے. تو مجھے بتائیں کہ آپ کے محمد مسجد اقصی پہنچے کیسے؟ ایک منٹ میں وہ بھی گوگل کر کے بتا دیتی اب وہ گوگل کر کے بتائیں. تو ہوں. جو بندہ مر گیا ہے وہ 80 سال پہلے مسجد اقصی کیسے پہنچ گیا؟ ایک منٹ گوگل کریں، گوگل کریں. یہ مسجد الاقصی کہہ رہے ہیں کہ جو مسجد اقصی ہے یعنی آپ یہ کی بہن ہے پیچھے یا مصر مدر ہے. ہے؟ بہن ہے میری. بہن ہے آپ کی. اوکے، دونوں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو خود ریسرچ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے دماغ کھول کے، بجائے اس کے کہ آپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے انہیں اوپن فیلڈ دے دیں کوئی بھی سوال کرنے کا. دیکھیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تو مفتیان حضرات ڈرتے ہیں اس کو اوپن فیلڈ دینے سے. وہ آ کے کہتے ہیں 14 نکاتی ایجنڈے کو پہلے ایکسیپٹ کرو، پھر کہیں جا کے تمہارے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں.
تو بھائی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کے مفتیان اور اسکالرز اور ڈبیٹرز آ کے اوپن فیلڈ نہیں دیتے, آپ نے میرے پاس آ کے اوپن فیلڈ مجھے دے دی. دیکھیں ایسے نہیں کرتے بہن, یہ چیز صحیح نہیں ہوتی, اتنا کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں کانفیڈنس ہونا اچھا ہوتا ہے, بندے کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے, لیکن آپ کے نبی نے بھی آپ کو آدھی دماغ والا کہا ہے, جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے. تو لہٰذا اتنا اوپن فیلڈ اگلے کو نہیں دیتے, تھوڑا سا کنفائن کر لیتے ہیں, اس سے بڑا اچھا ہو جاتا ہے. لیکن میں اب آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتا ہوں اس ساری گائیڈنس کے اوپر سمجھنا. بائی دا وے, آپ جو اردو کی تفسیر پڑھتی ہیں وہ کس ویب سائٹ سے پڑھتی ہیں؟ ڈفرینٹ ویب سائٹس. ڈفرینٹ ویب سائٹ سے, اوکے. میں آپ کو تھوڑی سی گائیڈنس کرنے لگا ہوں, جا کے اس کو پڑھیے گا, گوگل بھی کیجیے گا, دوسری بہن کو بھی کہیں کہ غور سے سنیں جو میں کہنے لگا ہوں. میں اب آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہا, میں اب آپ کو صرف ہوم ورک دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کر سکیں. اوکے اوکے پرفیکٹ. ناؤ آپ کی احادیث ملٹیپل جگہ پہ فرماتی ہیں کہ جیروسلم کی مسجد جو ہے وہ دوسری مسجد تھی جو بنائی گئی تھی, جبکہ اس کے اوپر کوئی متفق اسکالرری, ٹیکسچوئل اینڈ آرکیولوجیکل ایویڈنس موجود نہیں ہے. ایون خانہ کعبہ کا بھی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ یہ بہت پہلے بنا تھا. سو ون تھنگ فار سرٹن کہ آرکیولوجیکل کوئی ایویڈنس اس کا موجود نہیں ہے. سیکنڈ تھنگ, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے, وہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کی کتب کے اندر کہیں نہ کہیں, کہ انہوں نے مسجد جیروسلم والی مسجد کا شاید کچھ نہ کچھ کیا تھا, لیکن ونس اگین اس کا بھی کوئی آرکیولوجیکل ایویڈنس موجود نہیں ہے. دا میجر مسجد اقصیٰ کی جو بلڈ, جس کو آپ لوگ مسجد اقصیٰ کہتے ہیں اور وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے, ونس اگین آپ کا قرآن بھی اس کے اپوزٹ جاتا ہے. مسجد کا لفظ سمپل ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ, مسجد, مست اپنے سر کے ماتھے کو زمین پہ ٹچ کرنے والی جگہ, ٹھیک ہے. ان سمپل ورڈز کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے کی جگہ, ایک ایسی پلیس جہاں پہ آپ عبادت کرتے ہو, جہاں پہ سجدہ کرتے ہو. سو ان فیکٹ لفظ مسجد ان عربک ڈز ناٹ مینز اے ماسک, اسلامک ماسک نہیں ہوتا وہاں پہ. اوکے ناؤ, جہاں پہ آپ نے مسجد بنائی ہے اس کو کہتے ہیں ٹیمپل ماؤنٹ, پہاڑی کی ماؤنٹ, ٹیمپل کے ساتھ والی ماؤنٹین. جب آپ کے امیین خلافت نے یہاں پہ حکومت کی آ کے, تو انہوں نے یہودیوں کی جو ٹیمپل تھا اس کی پہاڑی, اس کے ساتھ جو منسلک پہاڑی تھی, اس کے اوپر جا کے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی, مسجد اقصیٰ اس کے اوپر جا کے بنائی. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہو مجھے کہ سولومن کا ٹیمپل جو ہے وہی مسجد اقصیٰ ہے, تو آپ کے مسلمانوں نے سولومن ٹیمپل کو مسجد اقصیٰ نہیں بنایا, بلکہ اس کے ساتھ جو منسلک پہاڑی ہے اس کے اوپر جا کے مسجد اقصیٰ بنائی. دیٹ از پوائنٹ نمبر 1 which is wrong. آپ نے لوکیشن ہی چینج کر دی. پوائنٹ نمبر 2, اگر سولومن ٹیمپل ہی مسجد اقصیٰ ہے تو آپ کے مسلمانوں کو سولومن ٹیمپل کو ری بلڈ کرنا چاہیے تھا وہاں جا کے. سولومن ٹیمپل آج بھی ڈسٹرائیڈ ہے. پوائنٹ نمبر 3 کو آئے, آپ کے تفسیر ابن کثیر مسند امام احمد سے ایک روایت لیتے ہیں کہ آپ کے نبی معراج کے مقام پہ جب گئے تھے, معراج پہ جب گئے تھے تو پہلے اسرا ہوا تھا, اور اسرا میں وہ مسجد الاقصیٰ آ گئے تھے, اور وہاں پہ انہوں نے جہاں پہ انبیاء اپنے گھوڑے باندھا کرتے تھے وہاں پہ جا کے انہوں نے براق کو باندھا, اور پھر مسجد اقصیٰ میں دروازے سے داخل ہوئے اور مسجد اقصیٰ کے اندر جا کے نماز پڑھی. پرابلم ہسٹوریکلی یہ آ جاتی ہے اس کے اندر کہ ٹیمپل 70 سی ای میں 70 سی ای کے اندر 70 اے ڈی کے اندر ڈسٹرائے کر دیا گیا تھا, توڑ دیا گیا تھا. 70 میں, فرسٹ سینچری میں 70 سی ای میں ٹیمپل کو ڈسٹرائے کر دیا گیا تھا, توڑ دیا گیا تھا. لہٰذا نہ تو وہاں پہ گھوڑے باندھنے کی جگہ تھی, نہ وہاں پہ کوئی دروازہ تھا جس کے اندر سے داخل ہو کے آپ کے نبی اندر جا کے نماز پڑھ سکتے. بائی دا وے یہ مسند امام احمد کی صحیح حدیثوں میں سے حدیث ہے, اور آپ کے ابن کثیر نے اس کو کوٹ کیا ہے. آج سے 3 سال پہلے اس ٹاپک کے اوپر میری ڈیبیٹ ہوئی تھی ایک بندے کے ساتھ. اس بندے کو یہ چیز میں نے سکرین کے اوپر آپ کی اسلامک ویب سائٹ سے دکھائی تھی, اور میں یسٹرڈے اس کو دوبارہ ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے مل ہی نہیں رہی تھی. اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں, دیکھیں 2 نمبریاں آپ کے اسکالرز کی کہ وہ ویب سائٹیں چینج کرتے جا رہے ہیں.
یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں, یہ میری آج سے تقریباً 2.5 سال پہلے ایک ڈیبیٹ ہوئی جس میں اسکرین پہ یہ دکھا رہا ہوں کہ مسجد اقصی کے اندر محمد صاحب گھسے اور نماز پڑھی. مسند احمد میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس براق لایا جو گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچے تھا, جو ایک قدم اتنی دور رکھتا تھا وغیرہ وغیرہ. اس میں سوالوں کو مجھے لے گیا, میں بیت المقدس پہنچا, اسی کنڈے میں اسے باندھ دیا جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے, پھر میں نے مسجد کے اندر جا کے 2 رکعت نماز ادا کی. یہ آپ کے پاس اسکرین میں ہے. اس ویڈیو کا نام ہے محمد وینٹ ٹو مسجد اقصی نظرول کا پروف, محمد خیالی مسجد میں گیا بحث. یہ تقریباً 3 سال پہلے ہے, اور یہ والی چیز آج انہوں نے نکال دی ہے آپ کی تفسیر ابن کثیر کے اندر سے. اگر آپ تفسیر ابن کثیر میں اب جاتی ہیں تو آپ کو یہ مسند امام احمد کی روایت یہاں پہ نظر ہی نہیں آتی, انہوں نے نکال دیا ہے. یہ دیکھیں میں نے سرچ کیا ہوا ہے, یہ خچر سے علاوہ آپ کو ایک ہی پوری اس کے اندر آپ کو ایک خچر کے علاوہ نظر آئے گا اور کچھ نظر نہیں آئے گا. خچر سے چھوٹا جو کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے, اس کو میں سرچ کروں تو یہ ایک کے علاوہ کوئی نہیں ہے پوری کے اندر. انہوں نے اس کو نکال ہی دیا ہے اس کے اندر سے, تفسیر ابن کثیر کے اندر سے. کیوں نکال دیا ہے؟ کیونکہ یہ تو آرکیولوجیکلی اور باقی تمام طریقوں سے یہ غلط ثابت ہو رہا ہے. لہذا اس کے لیے ہمیں کیا پڑھنا پڑتا ہے کہ ہم پکڑ لیتے ہیں اس کی ایکچوئل تفسیر ابن کثیر کی کتاب. یہ آ گئی آپ کی تفسیر ابن کثیر کی کتاب آپ کے سامنے اسکرین پہ. یہ اس کا جلد نمبر 2 ہے, اس کا صفحہ نمبر 195 ہے, اور یہاں پہ وہی روایت آپ کی آتی ہے. مسند احمد میں رسول اللہ فرماتے ہیں میرے پاس براق لائے گا جو گدھے سے اونچا خچر سے نیچے تھا, میں ایک ایک قدم اتنی دور رکھتا تھا, دور نگاہ اس میں سوار آ کے مجھے لے گیا, میں بیت المقدس پہنچا, اسی کنڈے سے اسے باندھ دیا جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے, پھر میں نے مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز ادا کی. تو بیسیکلی آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر لوگوں نے چیزوں کو ریموو کرنا شروع کر دیا ہے تفاسیر کے اندر سے, کیونکہ انہیں اب پتہ لگا ہے کہ ہسٹوریکلی it is stupidity, idioticity, اپنگتا. Now the question is, if we go all the way back to Quran, قرآن میں اگر آپ سورہ اسراء, جس کا نام ہی سورہ اسراء والمعراج ہے, بائی دا وے اس کا پرانا نام اسراء نہیں تھا, اگر آپ کو یہ بھی پتا ہو, اس کا نام اسراء والمعراج بعد میں رکھا گیا. اگر آپ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کا نام دیکھیں گے تو اس کا نام آپ کو اسراء نہیں ملے گا, لہٰذا آپ اسراء کے نام سے اس کو ڈھونڈ ہی نہیں سکیں گے. تو آپ کو ملے گا سورہ بنی اسرائیل. آپ کی اگر میں پہلے واپس وہی دکھا دوں گا آپ کو کہ آپ کے اسرائیل سے نفرت اور حقارت کی وجہ سے آپ لوگوں نے اس سورت کا نام ہی بدل دیا. اس کا نام تھا تفسیر سورہ بنی اسرائیل, دا چلڈرن آف اسرائیل. آپ کے اسکالرز نے آج اس کا نام بدل دیا ہوا ہے اور اس کا نام سورہ اسراء رکھ دیا ہوا ہے تاکہ بنی اسرائیل نہ بن سکے. یہ دیکھیے سورہ اسراء, سورہ اسراء. ایک بات بتاؤں, ایک منٹ بعد میں سکون رکھیں, سوال اپنے پاس رکھیں, سکون رکھیں, سوال اپنے پاس رکھیں, سکون رکھیں. اب آپ کے پاس آتی ہے آج کل کی, آج کل اس کا نام ہو گیا سورہ اسراء. سورہ اسراء, سورہ اسراء کے اندر آتا ہے سبحان اللہ زی سخر لنا, سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو, اپنے سرونٹ کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی. ناؤ اگر آپ کا نبی کی پیدائش کے ٹائم کے اوپر مرنے کے ٹائم تک مسجد الاقصی تھی ہی نہیں, تو آپ کا نبی کون سی مسجد گیا, کس کے کھونٹے کے ساتھ اپنا براق باندھا, کس مسجد کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھی, اور پھر اس کے بعد اسراء کیا. Now you come to the conclusion کہ کس طریقے سے deceptive and deceiving کام ہو رہا ہے آپ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے. Now ask me the question. Yes. مطلب میں نے کہا now کہنے کا اپنا مطلب سوال یہ کریں. کہ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسجد الاقصی ہے یہ ہے ہی نہیں, یہ ایگزسٹ نہیں کرتی, یہ سب ایک امیجنیشن سٹوری ہے. کس نے کہا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا مسجد اقصی آپ کے محمد کے مرنے کے اگر ہم ارلیسٹ لیں تو 638 یعنی کہ 32 میں وفات ہوئی, 6 ایئرز کے بعد, حضور کی ڈیتھ کے 6 ایئرز کے بعد بنی تھی. مسجد اقصی وہاں پہ ہے,
لیکن حضور کی وفات کی 6 ایئرز بعد بنی. اس کی تعمیر تو میری بات سنی، مسجد الاقصی کی تو کنسٹرکشن بہت مطلب پرانی ہے. یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر تعمیر کس نے کہا ہے؟ نہیں، سلمان علیہ السلام نے مسجد اقصی نہیں بنائی تھی، انہوں نے ٹیمپل بنایا تھا اور اس کے اندر تو بت تھے. سلمان نے جو مسجد نہیں بنائی تھی. اچھا، مسجد میں بت ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اوکے، اگر میں آپ کو قرآن میں دکھاؤں کہ سلمان نے جو ٹیمپل بنایا تھا اس کے اندر بت تھے تو آپ کیا کہیں گی؟ یہ لیں، چھوڑے گولی مارے، میں آپ سے کیا پوچھوں گا، آپ کیا کریں گے؟ آپ تو ویسے ابھی بہت بیبی ہیں. یہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے آپ سے نہیں پوچھنا کہ آپ کیا کریں گے، میں آپ کو صرف دکھا دوں گا، باقی آپ خود سوچنا آپ نے کیا کرنا ہے. قرآن چیپٹر نمبر 34 کی آیت نمبر 13. They made for him what they willed, elevated chambers and statues, تماثیل. محمد کے پاس جب جبرائیل نہیں آیا تھا، امام مسند احمد کے مطابق، حدیث کے مطابق، اس نے آگے کیا کیا تھا؟ محمد اپنے گھر سے تماثیل کو ریموو کرو، ریموو دا تماثیل، اسٹیچوز، بت فرام یور ہاؤس. آپ کا محمد جو ہے وہ تماثیل کو، جبرائیل نہیں جا رہا. مجھے بتاؤ کہ ویسی مسجد کے اندر جس میں تماثیل پڑے ہوئے، اگر دس از اے مسجد، تو مجھے بتاؤ سلمان نے جب بنائی ہے یہ والا مسجد سو کالڈ، اس کے اندر تو تماثیل تھے، تو تماثیل کے ساتھ وہ کیسے جا سکتا ہے؟ مجھے ذرا سمجھائیں گی بات. They made for him what he read in the chambers to below. جی بہن کیا ہوا؟ اچھا نہیں، ایک منٹ پڑھنے دے. وہ بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں اور مسجد، بڑے بڑے لگن اور ایک جگہ مستلق پڑی رہتی تھی. عمل کرو شکر ادا کرتے. آپ نے اس کو اگر سرچ کرنا ہے کہ محمد چوری کا مال کرتا تھا، تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے وہاں پہ چیربمز بنائے تھے اور پیربمز بنائے تھے جن کے اوپر بڑے بڑے ونگز تھے. ٹھیک ہے، تو تماثیل محمد اس کو جھٹلا نہیں سکتا تھا، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سلمان نے جب یہ بنایا تھا تو اس کے اندر بڑے بڑے بت تھے، چیربمز اور پیربمز. اب مجھے بتائیں کہ یہ آپ کی مسجد کیسے ہو سکتی ہے؟ ادھر آؤ تم. اچھا ادھر نہیں آنا، اب سن لیں. نہیں، وہ کچھ نہیں کہہ رہی ہیں، اب سن لیں. اگر کوئی کوشچن ہے تو مجھے بتائیں، وہ کہیں کچھ نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، مجھے پتا لگ گیا، میں کسی اور سے بات کروں. نہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو فرسٹ لائن تھی کہ الاقصی کی مسجد، یعنی اسی سورت کی جو فرسٹ لائن تھی، یہ کیا جھوٹ ہے؟ مطلب تو اور کیا بعد میں لکھا گیا قرآن میں؟ تو کیا تھک چکا قرآن بعد میں لکھا گیا؟ قرآن بہت بعد میں لکھا گیا ہے، اور کس طرح بتاؤں؟ محمد مر گیا تھا، اس کے بہت بعد میں قرآن لکھا گیا، ان لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا وہ کیا کیا لکھی جا رہے ہیں. اور آج آپ کی جو لڑائی ہو رہی ہے جیروسلم کو لے کے، وہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اس لینڈ پہ مسجد اقصی بنا دی اور اس کو اس کے ساتھ جوائن کر دیا. اگر محمد مکہ میں کعبے کی طرف ہی ہمیشہ پڑھ کے نماز پڑھتا، کبھی یہ لڑائی نہ ہوتی. یہ آپ لوگوں کے اس پنگے کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے. مطلب یہ بیسکلی وانٹ ٹو سے کہ اگر وہ مسجد کی ٹیمپل کے آگے جو ہے نا وہ مسجد کریٹ کی، دیٹس وائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ نماز جو تھے وہ خانہ کعبہ کی طرف پڑھتے تو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے. یہ کہہ رہے کہ جو ٹیمپل کی جگہ ہے نا وہ یہودیوں کی تھی. ٹھیک ہے، تو آلویز بیسکلی وہ پوری جگہ، ہاں وہ پوری جگہ جو ہے وہ یہودی تھی. ارے قرآن کہتا ہے، آپ مجھے کہہ رہی ہیں، دیکھیں قرآن میں دیکھتے ہیں دوبارہ. اچھا آپ مجھ سے کیوں پوچھتی؟ آپ مجھ سے پوچھیں نا، آپس میں کیا کہہ رہی ہیں. یہ قرآن چیپٹر 5 ورس نمبر 21 کا کہتی ہے، او پیپل انٹر دا ہولی لینڈ، مقدس ارض المقدسہ which Allah has destined to for you and enter in it. آپ کے نبی موسیٰ کو یہ لینڈ دے دیا گیا تھا اور اس کی قوم کو دے دیا گیا تھا. مجھے بتائیں آپ کس حساب سے چینج کرتی ہیں اس چیز کو؟ یہ تو ارض مقدس اور فلسطین بریکٹ میں ڈال دیا انہوں نے. ماشاءاللہ، فلسطین کا تو نام و نشان نہیں تھا اس وقت. یہ لینڈ تو موسیٰ کی قوم کو دے دیا گیا تھا، آپ یہاں پہ مینگو کر رہے ہیں. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ لینڈ دے دیا گیا تھا، ان کی قوم بنی اسرائیل تھی. ٹھیک ہے، تو ان کو یہ جب لینڈ گفٹ کر دیا گیا تھا، تو پھر آپ لوگ اس کے لیے کیوں لڑ رہے ہو کہ اگر وہاں پر ہی مسجد بنائی ہے کہ جہاں پر فرسٹ ٹیمپل، سیکنڈ ٹیمپل بنی. میری بات سنو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو نافرمان تھی. میں نے ریفرنس ہی غلط جگہ دیا ہوا یار. ایک سیکنڈ یار، کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں ریفرنس غلط جگہ دے دیا. کدھر اسکرین کون سی شیئر ہے میری؟ اسکرین میری اسکرین شیئر اسکرین ہی ہے. ہاں صحیح تو دیا ہوا ریفرنس. کیا کر رہے ہیں یار لوگوں؟ جی تو
کیا کہہ رہی تھی تم؟ اونچا بولو. Okay, now listen to me, ladies. اب آپ دونوں جو ہے نا میرا She want to listen to ask. me. نہیں she Listen to want me. to ask کہ یہ فلسطین کیسے بن گیا؟ ہاں فلسطین کیسے بن گیا. میری پرانی لاسٹ سیٹرڈے کی سٹریم دیکھیں, آپ کو پتہ لگے گا فلسطینی لوگ جو اصل میں تھے وہ گریک تھے. دیور گریکس, ٹھیک ہے. وہ یہاں پہ اکثر آتے تھے اور اٹیک کرتے تھے کیونکہ یہ ایک بہت اچھا لینڈ تھا, بیرن لینڈ نہیں تھا, اور یہاں پہ اصل میں نہریں چلتی تھیں اور یہاں پہ باغات تھے, اور وہ یہاں پہ آتے تھے, اٹیک کرتے تھے اور چیزیں لے کے جاتے تھے. اور غازہ اسٹرپ اور اس سے اوپر اسٹرپ کو اکثر یہ لوگ اکوپائی کیا کرتے تھے. یہ لوگ کریٹ سے آتے تھے, CRETE, کریٹی اور کریٹ سے آتے تھے, ٹھیک ہے. اور یہ چیز لکھی ہوئی ہے ببلیکل اکاؤنٹس کے اندر, ٹھیک ہے. اور موسیٰ کی قوم اکثر ان سے لڑتی تھی بیکاز یہاں پہ آتے تھے, they were Greeks. اچھا, جس وقت رومنز نے فرسٹ ٹائم اس جگہ کے اوپر قبضہ کیا, ٹھیک ہے, پہلا قبضہ رومنز نے کیا تھا, انہوں نے جوز کے اپوزٹ, جن سے جوز ہمیشہ لڑتے رہے ہیں, جن سے لڑائی کی باتیں قرآن کرتا ہے, جن سے جیتا ایونچولی آپ کا پروفٹ داؤد ہے, چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 82, 86, 87 کے اندر میں نے لاسٹ سٹریم میں دکھایا ہوا, جا کے دیکھیے گا. پروفٹ داؤد نے ان سے لڑائی کر کے جیتا اور فلسطین کے ان ٹھیک ہے. اپنگ لوگوں کو وہاں سے باہر نکالا. اس اپنگ لوگوں کے نام پہ اس جگہ کا نام اس نے فلسطین مشہور کیا. کس نے؟ رومنز نے, تاکہ جوز کو پتا لگے کہ ان جن سے انہوں نے ساری عمر لڑ کے اپنا لینڈ واپس لیا, جو ہمیشہ ان پہ اٹیک کرتے تھے, وہ دوبارہ آ گئے. اٹیکرز آر بیک. انہوں نے اس کا نام فلسطین رکھا. جب وہ دوبارہ آزاد ہوئے, مسلمانوں نے اس جگہ پہ قبضہ کیا 638 کے اندر, انہوں نے دوبارہ اس کا نام فلسطین رکھا. کیوں؟ دوبارہ بتائیں کیوں؟ تاکہ جوز کو ذلیل کیا جا سکے, ان کو کتا کیا جا سکے, ان کو ذلیل کر کے دکھایا جا سکے. دیکھو, جو ہمیشہ سے تمہارے پہ اٹیک کرتے تھے, جو 5-7 ہزار سال سے تم پہ اٹیک کرتے رہے ہیں, جن سے تمہارے پروفٹ داؤد نے, تمہارے کنگ داؤد نے لڑائی کر کے فائنلی ان کو اس جگہ سے دفع دور کیا تھا, جو ہمیشہ سمندر پار کر کے آتے تھے اور لڑائی کرتے تھے, فائنلی وہ دوبارہ آ گئے. وی آر دی اٹیکرز, وی آر دی اکوپائرز. فلسطین نام جو ہے وہ اس جگہ کو اٹیکر سے ڈونیٹ کرتا ہے. وی آر دی اٹیکرز, ہم یہاں کے اٹیکرز ہیں. یہ چیز فلسطین نام جوز کو ذلیل کرنے کے لیے رکھا گیا. اب پتہ لگا کیوں نام رکھا گیا؟ پلیز گو بیک ٹو مائی لاسٹ سیٹرڈے اسٹریم اور جا کے اس کو ایک دفعہ دیکھیے, آپ کو Okay. پتہ لگے گا بہن. Okay.